السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مختصر سے سوال کے ساتھ آفتاب بھائی نے پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ حامدن و مصلینا اما بعد، جواب بالکل مختصر ہے، نہیں۔ اس میں ایک آدھ چیزیں ہیں جو آپ لوگ جان لیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیا ہے، تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے، کب سے کب تک ہے، اور تہجد میں کتنی رکعتیں ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، تو جواب ہے کہ تہجد کے لیے سونا لازمی بالکل بھی نہیں ہے۔ بغیر سوئے بھی جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز بالکل ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ عام معمولات، جو عام طریقے ان کے تھے، اس کا یہ تھا کہ اخیر حصے میں رات کے بیدار ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے بہتر اور افضل صورت یہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں ہی نماز پڑھی جائے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ تہجد کی نماز کی نیت کیا؟ تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تہجد کی نماز ہو یا کسی بھی وقت کی وہ نماز ہو، آپ دل سے ارادہ کر لیتے ہیں، یہ کافی ہے۔ اور اگر آپ منہ سے کہنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز 2 رکعت نیت کرتا ہوں، نفل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تیسرا سوال تھا کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ اس درمیان اگر آپ سو چکے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر کے آپ پڑھیں۔ اگر کسی مشغولیت کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ سو نہیں سکے ہیں، جیسے کہ عام معمول رمضان کریم میں ہوا کرتا ہے کہ خاص طور سے لیلۃ القدر کی راتیں جو ہوتی ہیں ان میں انسان اکثر نہیں سوتا ہے، تو سونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز بالکل مکمل طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور سوال یہ رہا کہ تہجد کے لیے کتنی رکعتیں پڑھی جائیں؟ تو 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ مزید کسی کے پاس زیادہ کی گنجائش ہے، کسی کے پاس زیادہ کی وسعت ہے، تو وہ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں، نفل نماز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت کر کے ہی نماز پڑھیں۔ اس میں ایک چیز اور بھی یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے جماعت کر سکتے ہیں، تو اس میں 2 جواب ہے، ہاں، دوسرا جواب ہے نہیں۔ ہاں اس لیے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، اس کے ساتھ متصل ہوتے چلے جائیں لوگ، اس کے پیچھے کھڑے ہوتے چلے جائیں، تو ان میں سے ایک امام آگے بڑھ کے باقی کی امامت کر لیں اور نماز پڑھ لیں۔ نہ اس لیے کہ اگر کوئی شخص باقاعدہ کھڑے ہو، اعلان کرے کہ جماعت ہونے جا رہی ہے، آئیے تہجد کی نماز ہوگی، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کی اجازت احناف کے ہاں نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، آپ لوگ اس کا خیال رکھیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، خوب جو وقت بچے ہیں اس میں اللہ سے عبادت اور اللہ سے تعلق پیدا کر لیجیے، اس کے سامنے اپنی زندگی کے حالات کو رکھ کر اپنی بات منوا لیجیے، اور اپنے آہی سحرگاہی میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، آمین یا رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔